فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی زوردار آواز. صاخ کہتے ہیں بہت تیز آواز کو. جب قیامت کے موقع پر پہلا سور پھونکا جائے گا، وہ ایک آواز ہوگی. اس آواز سے جتنے بھی زمین کے اوپر زندہ ہیں وہ سب فوت ہو جائیں گے، سب فوت ہو جائیں گے. اسے پہلا سور کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ پیچھے آیات کے اندر آپ نے یہ بات سماعت فرما لی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم السبیل یسرا، ہم نے تمہارے نکلنے کا رستہ آسان کر دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے تمہیں موت دی، موت کے بعد قبر بھی دی. ثم اذا شاء انشرہ، جب وہ اللہ چاہے گا تمہیں دوبارہ اٹھا لے گا. پہلا سور جو اس وقت زمین کے اوپر اس وقت زندہ ہوں گے سب کے سب فوت ہو جائیں گے. دوسرے سور پر، اس آواز پر، اس چیخ پر اتنی زوردار وہ چیخ ہوگی کہ جس کی وجہ سے جتنے مردہ ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے نکل پڑیں گے. اللہ اکبر. اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھی کہا ہے. ویسا زلزلہ ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس زلزلے کے ذریعے زمین اپنا سارا بوجھ نکال دے گی. زمین کے اندر کیا خزانے ہیں، کیا زمین کے اندر مدفون انسان ہیں، وہ سارے کے سارے نکل پڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تم ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کے رب کے دربار میں پہنچو گے، اٹھائے جاؤ گے، میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے. صدیقہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ غیرت کی علمدار، وہ حیا کی پیکر، صدیقہ کائنات کے ذہن میں فوری وہ حیا والی باتیں آ گئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب وہ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے یا رسول اللہ پھر حیا کہاں جائے گا؟ اس وقت کیا مرد اور خواتین کیا ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ اللہ اکبر. آپ نے کہا وہ ایسا سخت ترین منظر ہوگا، کسی کی کیا مجال وہ کسی کی طرف اس انداز میں وہ دیکھ سکے. ویسا منظر ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ قیامت آئے گی، وہ آواز آئے گی جس آواز سے سب مردہ بھی زمین سے نکل پڑیں گے. زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی اور وہ ایسا منظر ہوگا، آسمان اپنی ساری خوبصورتیوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، ستاروں کو سمیٹ دیا جائے گا، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور یہ جو سمندر ہیں ان کے اندر آگ لگ جائے گی. اللہ اکبر. وہ ایسا منظر ہوگا کہ اگر حقیقت ہے قرآن نے بتایا ہے، وہ ایسا منظر ہوگا جو حاملہ ہوں گی اس منظر کو دیکھ کر اپنے حملوں کو وضع کر دیں گے. وحشی آپس میں مل جائیں گے، وہ جو وحشی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. میں نے تو یہ بات سورۃ تکویر کے اندر بھی میں نے یہ وضاحت سے بتائی تھی. آج جو ایک انسان کے لیے وحشی بنا ہوا ہے، کل وہ بھی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے. یہ وحشیت اس وقت ایسا خوف ہوگا کہ وحشی بھی جمع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور حقیقت ایک اور بھی اللہ نے منظر اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ اس کی ایسی خوف اور وحشت ہوگی. فرمایا یوما، وہ ایسا دن ہوگا، یفر المرء من اخیہ، یفر فرہ، یفر کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، دوڑے گا، بھاگے گا. المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، جس بھائی کے لیے اس نے بڑے بڑے تانے جھیل لیے، جس بھائی کے لیے یہ کہتا ہے یہ کون ہوتا ہے میرے بھائی کو گالی دے، کون ہوتا ہے، ایک گالی پہ اس نے خاندانوں کی جنگ چھیڑ دی. لیکن آج اسی بھائی سے یہ دوڑ رہا ہے. بڑے بڑے اس نے معاملات کر لیے، لیکن فرمایا یہ اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا. وہ ایسا منظر ہوگا. وَأُمِّهِ، وہ ماں کہ جس ماں نے ساری زندگی ممتا کی زندگی گزاری اس کے ساتھ، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار،
مودت ہی مودت، ایثار کی زندگی گزاری ماں نے اور قربانیوں کی زندگی گزاری۔ وَأُمِّهِ، یہ ایسا دن ہوگا کہ اس ماں سے بھی یہ اولاد ہونے کے ناطے بھاگ رہا ہوگا۔ وَأَبِيهِ، وہ مشفق باپ سے جس باپ نے ساری زندگی اس کے لیے کمایا، آج اس باپ کے بھی یہ بیٹا کام آ رہا نہیں، اس سے بھی بھاگ رہا ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ویسا منظر ہوگا اپنی بیوی سے بھی بھاگ رہا ہوگا، جس بیوی کے لیے اس نے بڑے بڑے کیا نہ کچھ کیا۔ کیا کہتا ہے، میں نے چاند تیری گود میں دے دیا، پہنچا دیا، میں نے سورج توڑ کے تیرے قدموں میں رکھ دیا، میں نے سارے سبق جو یہ دنیا میں کرتا رہا، لیکن وہ منظر قیامت کا، وہ صاحبتہ، اپنی محبوب بیوی سے بھی یہ بھاگے گا، وبنیہ، اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا، بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ بیٹے کے لیے آج حرام تو نہیں چھوڑ رہا، زیادتی نہیں چھوڑ رہا، بیٹوں کے لیے میں کر رہا ہوں۔ جس سے پوچھ لیں یار کیا کر رہے ہو، یار کیا کرنا ہے، آج میں نے تو جو کچھ بھی کرنا ہے میں تو اپنے بیٹوں کے لیے کر رہا ہوں۔ جو کوٹھی بنا رہا ہے، بنگلہ بنا رہا ہے، گاڑیاں خرید رہا ہے، پراپرٹی تیار کر رہا ہے، اور کسان ہے، تاجر ہے، جس سے پوچھ لیں کہتے ہیں میں تو اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ جس بچوں کے لیے یہ سب کچھ ساری زندگی کرتا رہا، وہ بنی ہی، ان بچوں سے بھی یہ بھاگے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا منظر ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر ایک آدمی کے لیے، منہم، اس قیامت کے دن، یومئذ، وہ ایسا دن ہوگا، شأن، ایک ایسی صورت ہوگی، ایک ایسی صورتحال بن چکی ہوگی، یغنیہ، جو اس بندے کو بے پرواہ کر دے گی۔ یہ باپ ہے اولاد سے بے پرواہ، بیٹوں سے بے پرواہ، بیٹیوں سے بے پرواہ، یہ خاوند ہے بیوی سے بے پرواہ، یہ بیٹا ہے ماں سے بے پرواہ، یہ بیٹا ہے باپ سے بے پرواہ۔ اللہ اکبر، دنیا آخرت کے یہ سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، پیر ہیں مریدوں کے رشتے توڑ دیں گے، ویسا منظر ہوگا۔ مرید پیر ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، قسمم باللہ۔ قرآن کا ایک ایک منظر اس وقت میرے سامنے گردش کر رہا، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں ایک ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک اپنا جو پیر ہوگا نا، آج دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے اس دن مکھ موڑ لیں گے، برات کا اعلان کریں گے، اظہار برات کر دیں گے، ہمارا ان سے کوئی ناطہ نہیں۔ اور وہ مرید جو آج ان کی اندھا دھند تقلید کے اندر اور محبت کے اندر سارے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حقیقی طریقے چھوڑ دیے، کل جب وہ دیکھیں گے آج ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے، اس وقت کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آج ان کی سزا یہ بنتی ہے، اللہ انہیں دگنا عذاب دے، انہیں دگنا عذاب دے۔ اس وقت یہ ایسا منظر ہوگا قیامت کا کہ اپنے آپ سے، دوسروں سے انسان اتنا بے پرواہ ہو جائے گا، یہ اگر کہے گا نا اللہ میری جان چھوٹ جائے، میرا بچہ جاتا ہے تو جائے، بیٹا جاتا ہے تو جائے، بیٹیاں جاتی ہیں تو جائیں، بیوی جاتی ہے تو جائے، ماں باپ جاتا ہے تو جائے، اللہ اگر تو یہ اجازت دے دے زمین کے سارے خزانے مجھ سے آج لے لے، ایک لمحے کے لیے مجھے یہ جو محشر کی وحشت سے دور کر دے، اللہ کہیں گے یہ اب کچھ نہیں ملے گا۔ تجھے دنیا میں مال دیا تھا، کہا بہت زیادہ نہیں، صرف فرضی ادا کر دے، تیرے میدان محشر کی ساری وحشتوں کو میں دور کر دوں گا، آج تو زمین بھر کے سارے خزانے بھی دے رہے، ایک لمحے کے لیے تجھے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ کیسے حقائق ہیں، یہ پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود انسان اس قدر وہ حقیقت سے ناآشنا ہو چکا ہے، حقیقت سے دور ہو چکا ہے، بھاگ رہا ہے۔ حقیقت میں بتاؤں، یہ تو اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے، یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ آج اگر وہ قیامت کا منظر آپ نے دیکھنا ہے تو دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس مال کی حرام خوری نے آج باپ اولاد کے درمیان تفرقے ڈال دیے کہ نہیں ڈال دیے؟ ایک میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں، وہ جنگ جاری ہو چکی ہے، وہ قیامت کا منظر اس وقت ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جو آج حرام خوریوں نے، بے نمازیوں نے، بدکاریوں نے، بدعمالیوں نے ہمیں وہ دنیا کے اندر بھی سزا اور منظر دکھا دی ہے۔ اس سے قبل کہ وہ بڑی سزا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی رکھی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم عذاب اکبر سے پہلے ایسے نافرمانوں کو، ایسے فاسقوں کو، ایسے فاجروں کو، ایسے کافروں کو ہم دنیا کے اندر چھوٹے عذابوں کے اندر بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ کماتا بیٹے کے لیے ہے، کماتا بیوی کے لیے ہی ہے، لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، طریقہ جائز نہیں ہے، جس کا نتیجہ آج وہی بیٹا اسے راستہ فرار اختیار کر چکا ہے، وہی بیوی ہے، کھاتی بھی اس کا، پیتی بھی اس کا، پہنتی بھی اس کی طرف سے، اسی کی ساری نعمتیں کھا رہی ہیں، اسی کی کمائی کھانے کے باوجود ایک منٹ کے اندر جواب دیتی تو نے مجھے دیا کیا ہے، تو نے مجھے دیا کیا ہے۔ آج یہ نتیجہ ہمیں مل رہا ہے۔ قسم باللہ آج اگر تم حلال لاؤ، حلال کھماؤ اور اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارو، سوکھے ٹکڑے بھی کھا لو گے، سوکھے ٹکڑے بھی کھلا دو گے تو شکر کی آوازیں آئیں گی۔ آج ہم نے صرف رب کو نافرمان کیا، وہ قیامت کا منظر ہمیں دنیا کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہماری سب کی اصلاح فرما دے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، جو بیویوں کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، گھرانوں کے معاملے میں پریشان ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، آخرت بھی بہتر فرما دے۔ ایک منظر اللہ تعالیٰ نے اور بھی دکھایا ہمیں قیامت کے روکا، وجوہ یومئذ مسفرہ، سبحان اللہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے کل قیامت کے دن، وہ ایسا دن ہوگا جو چمکتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا میں قول پڑھ رہا تھا، جو بندہ رات کو تہجد پڑھتا، مسفرہ کہتے ہیں صبح کے روشن وقت کو، صبح کے روشن وقت کو، کا جو بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہے نا، سارا دن اس بندے کا چہرہ چمکتا نظر آتا ہے، سارا دن اس۔ دعا کریں اللہ یہ لمبی راتیں ہیں ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے الشتاء ربیع المومن، یہ جو سردی کا موسم ہے مومن بندے کی تو یہ بہار ہے، یہ تو سیزن کا موسم ہے مومن بندے کی، یہ نیکیوں کا۔ بھلا کیسے؟ کہ لمبی راتوں میں قیام کر کے تہجد پڑھ کے اپنے رب کو منا لیتا ہے، دن بھر چھوٹے دن ہیں روزہ رکھ کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، لمبی راتوں کا اللہ قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی وعدہ کریں ہاں جی، کم از کم 2 رکھتے آئندہ یہ سردیوں کے اندر ساری سردیاں پڑیں گی، کیوں جی کرتے ہیں وعدہ۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میرے سمیت ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ سے سوال ہوا یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، کہ آپ کے اس قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتی ہے، سوزش آ جاتی ہے، کیوں؟ آپ کے تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، محفوظ ہیں، مامون ہیں، باوجود اس کے اتنے لمبے قیام کیوں؟ تو آپ کا کیا جواب تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یارو ہمارے اوپر بھی تو اللہ کے بڑی کرم نوازی ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا ہم ہی اس کی تفسیر نہ بن جائیں، اس کا عملی نمونہ نہ بن جائیں؟ اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں بھی شکر گزار بنائے۔ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے۔ دوسرا ان کا وصف ضاحکہ، وہ ہنستے ہوں گے، کیوں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غم کہتے ہیں کسی کے بارے میں، خوف ہوتا ہے بندے کو اپنے بارے میں۔ جو انہوں نے کر لیا، جو زندگی کے اندر کر لیا ہے، جو رہ گیا اس کا غم کوئی نہیں، جو آگے آنے والا ہے اس کا خوف کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو انہوں نے کر گزرے ہیں، جو نیکیاں کر لی، جو انہوں نے نیک اعمال کر لیے، ان میں کسی خسارے کا غم کوئی نہیں ہے، آنے والے کسی مرحلے کا انہیں خوف کوئی نہیں ہے۔ اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کیا ہوگا؟ ضاحکہ، وہ تو ہنستے ہوں گے، مستبشرہ، وہ خوشخبری پانے والے ہوں گے، ابھی ہی انہیں خوشخبری ملے گی، آ جائیں حوض کوثر پر جام پی لیں۔ ابھی ہی انہیں خوشخبری ہوگی کہ تمہارا حساب بڑا آسانی کے ساتھ لے لیا گیا ہے۔ ابھی ہی انہیں خوشخبری اس چیز کی بھی ملے گی کہ تم پل صراط سے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ ابھی ہی انہیں یہ بھی خوشخبری ملے گی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس مرضی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ خوشخبریاں پانے والے ہوں گے۔
اور جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنت کی جناب بڑی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ پوچھیں گے تمہیں اور کیا چاہیے؟ کہا اللہ بہت کچھ مل گیا۔ کہا ابھی اور بھی تمہیں چاہیے۔ اللہ پھر خود یاد دلائیں گے، کیا تمہیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے؟ اللہ یاد دلا دلا کے انہیں بتائیں گے اللہ یہ بھی چاہیے، مل جائے مل جائے۔ یہ بھی مل جانے کے بعد کیا اس سے بڑی بھی نعمت نہ عطا کروں؟ یہ بھی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑی خوشخبری، اس سے بڑی نعمت؟ کیا وہ کیا ہے؟ کہا خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہارا رب تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جس چہرے کے لیے تم نے نمازیں پڑھی، جس چہرے کے لیے تم نے حرام چھوڑ دیا، حلال کمایا، مشکل اوقات کے اندر بھی تنگ دستیوں کا سامنا کیا، فقر کا سامنا کیا، لیکن کہا وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس چہرے کی عزت کے لیے، اس چہرے سے ڈرتے ہوئے تم نے حرام نہ کھایا، حلال کھایا، حدود کو پامال نہ کیا، فرما برداری کی زندگی گزار کے آئے۔ کہا آج اس چہرے کا جی بھر کے دیدار کر لو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ خوشخبریاں پانے والے ہوں گے، یہ تو وہ ہوں گے جنہیں خوشخبریاں ملیں گی، جنتی لوگ ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جانے والے ہوں گے، مصطفیٰ کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اور کچھ وہ ہوں گے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر گرد ہوگا، غبار ہوگا، گھٹا ہوگا، مٹی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سیاہی ہو ترحقها قطرہ، ان کے چہرے کے اوپر سیاہی چھا چکی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں، دنیا کے اندر تم نے یہ اندھیری کٹن راتوں کے بڑے اندھیرے دیکھے، لیکن یاد رکھنا الظلم ظلمات یوم القیامہ، اصل اندھیرے تو قیامت کے دن کے ہیں۔ یوں سمجھیں جیسے قیامت کی سختیاں دنیا کی سختیوں سے کہیں زیادہ، یا یوں سمجھیں جیسے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، ایسے ہی میدان محشر کی سختی دنیا کی جو سختیاں مصیبتیں ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسے ہی دنیا کے جو اندھیرے ہیں آخرت کے اندھیرے ان اندھیروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، اندھیرے تو اصل قیامت کے اندھیرے ہیں، لیکن مومنوں کے چہرے خوشنما ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل ایمان وہاں پہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو مزید روشن کر دے۔ اور آپ کی وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے نا، آپ نے فرمایا یہ اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، بلکہ آپ نے فرمایا جو ہم وضو کرتے ہیں اعضائے وضو چمکتے ہیں نا، یہ کل قیامت کے دن ہوگا، صرف امت محمدیہ کا یہ امتیاز ہوگا۔ کہا میں اپنے بھائیوں کو پہچان لوں گا۔ آپ ایک گزرے قبرستان سے ہوا، کہا کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا، تو صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صاحب ہو، تم میرے صحابی ہو، میں اپنے ماں بعد آنے والے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے، میں محمد انہیں اپنا بھائی کہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ انہیں اپنے ان بھائیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ کہا ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، میں اس چمک سے انہیں پہچان لوں گا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس وضو والے عمل کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہل ایمان کے تو چمکتے ہوں گے، جو بے نماز ہے مطلب چمک کوئی نہیں اس کے پاس، جو بے نماز اس کے پاس چمک کوئی نہیں، جب چمک نہیں تو پھر اندھیرا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سب کو سچا نمازی بنائے۔ بلکہ ایک سلسلہ حدیث سے یہ کہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو جمعے کا دن ہے نا، جمعہ یہ بھی نماز ہی ہے نا، فرمایا اللہ اسے روشن کر دے گا، ایسی روشنی ہوگی کہ اس کے ارد گرد اہل جمعہ جو جمعہ پڑھنے والے ہوں گے ویسے جرمٹ میں اس کے ارد گرد ہوں گے۔ اب یہ روشن چمکتا ہوگا اور بڑی خوبصورتی ہوگی، یہ ایسے میدان محشر کے اندر چمک پھیلاتا جائے گا، جمعہ پڑھنے والے یہ نمازی اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ نماز تو روشن ہے۔ وہ مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، 5 کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو برہان و نجاتن و نورا، یہ 5 نمازیں کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ، حجت دلیل بن جائیں گی اور روشنی کا ذریعہ بن جائیں گی۔
اور جو بندہ نمازیں نہیں نہ پڑھتا ہوگا، نہ برہان بنے گی نمازیں، نہ دلیل بنے گی، نہ نجات کا ذریعہ، نہ ہی روشنی کا ذریعہ، بلکہ ایسے بدبخت کا انجام فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بڑے کافر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمیں ایمان کی روشنی نصیب فرمائے، قرآن کی روشنی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نماز والی اور وضو والی روشنی نصیب فرمائے۔ لیکن جو اس کے ابزٹ ہیں ان کے اوپر آج دنیا کے اندر بھی اندھیرا ہے، کل قیامت کے دن بھی اندھیرا ہوگا۔ فرمایا ترحقھا قطرہ، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھا چکی ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ قیامت کا ایسا منظر ہوگا، کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تو خوشنما ہوں گے، بڑے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہو چکے ہوں گے، نہ انہیں ان کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں خوشی ہوگی، اور نہ ہی وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی کافر اور بدکار لوگ ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہر قسم کے کفر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہر قسم کی بدکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اطاعت کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرما دے، اللہ آخرت بہتر فرما دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے دنیا کے اندر بھی غموں کو دور فرما دے، آخرت کے غموں کو بھی دور فرما دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت، نماز والی موت، قیام والی موت، رکوع و سجود والی موت نصیب فرما۔ اور یہ آخری ایک حدیث سنا دوں تاکہ مزید اچانک یاد آ گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے، خوش نما فرما دے، چمکا دے، دنیا آخرت کے اس کے غموں کو دور فرما دے، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اور جیسے سنتا ہے بسند صحیح ہے اگر تو اسے ویسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد اس بندے کے لیے دعا دیتا ہوں اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے، اور یہ دعا آپ کی دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے۔ یقیناً جو بندہ حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اللہ اس کے دنیا کے غموں کو بھی دور فرما دیں گے، اللہ آخرت کے غموں کو بھی دور فرما دیں گے۔